میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں، تیرے شہر میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے، تیری نعت پڑھتے پڑھتے میری بات بن گئی ہے۔ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، مجھے زندگی ملی ہے، مجھے موت آقا آئی، مجھے موت آقا آئی، تیرا ذکر کرتے کرتے، تیرا ذکر کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے، تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے۔ کسی چیز کی طلب ہے نہ ہے آرزو بھی کوئی، نہ ہے آرزو بھی کوئی، تو نے اتنا بھر دیا ہے، تو نے اتنا بھر دیا ہے، کشکول بھرتے بھرتے، کشکول بھرتے بھرتے میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے، تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے۔ میرے سونے سونے گھر میں کبھی رونقیں عطا ہوں، کبھی رونقیں عطا ہوں، میں دیوانہ ہو ہی جاؤں، میں دیوانہ ہو ہی جاؤں، تیری راہ تکتے تکتے، تیری راہ تکتے تکتے میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے، تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے، یہ ارادہ کر لیا ہے، تیرے منکروں سے آقا، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے، میں مروں گا لڑتے لڑتے میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے، تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے۔ ناصر کی حاضری ہو کبھی آستاں پہ تیرے، کبھی آستاں پہ تیرے، کہ زمانہ ہو گیا ہے، کہ زمانہ ہو گیا ہے، مجھے آہیں بھرتے بھرتے، مجھے آہیں بھرتے بھرتے میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے، تیری بات کرتے کرتے میری بات
بات بن گئی ہے۔ کل میں قرآن کی سیر کرتے ہوئے، کل میں قرآن کی سیر کرتے ہوئے سورہ یوسف پہ پہنچا جو پڑھتے ہوئے، 12ویں پار میں ایک قصہ پڑھا، اس کی آیات میں ایک سبق تھا بڑا۔ ایک یوسف تھے اللہ کے پیارے نبی، ان کو ایک خواب میں یہ بشارت ملی، 11 تارے ہیں اور چاند سورج وہ سب ان کے آگے ہے سجدے میں خمل العجب۔ اپنے بابا کو بتلایا یوسف نے خواب، سجدہ کرتے ہیں تارے قمر آفتاب۔ ان کے بابا بھی تھے رب کے پیارے نبی، یعنی یعقوب اللہ کے کامل ولی۔ سن کے بیٹے سے فوراً انہوں نے کہا، بھائیوں کو نہ ہرگز بتانا ذرا۔ اپنے بیٹے سے یعقوب کرتے تھے پیار، باقی بیٹے یوں رکھتے تھے یوسف سے خار۔ ایک دن اپنے ابا سے کہنے لگے، ہم نے جانا ہے جنگل میں اب کھیلنے، آپ یوسف کو بھی ساتھ میں بھیجیے، ہم رکھیں گے خیال اس کا سب دیکھیے۔ مطمئن تو نہ تھے پھر بھی یعقوب نے دی اجازت انہیں، اور وہ لے گئے جا کے جنگل میں ناداں بڑے بھائی سب ایک کنویں میں پھینکائے تھے ان کو تب، اور یوسف کے کرتے پہ دمبے کا خون پھر لگایا، چلے ہو کے گھر پر سکون۔ آئے وہ جھوٹ آنسو بہاتے ہوئے، باپ کو خونی کرتا دکھاتے ہوئے، اور کہنے لگے حیف ہم لٹ گئے، بھیڑیے سے انہیں ہم بچا نہ سکے۔ بیٹے کی یاد میں خوب رونے لگے، اور یعقوب نابینا ہی ہو گئے، اور ادھر رب نے یوسف کو زندہ رکھا کہ کنویں میں انہیں ڈوبنے نہ دیا۔ قافلے کا گزر جب وہاں سے ہوا، اور پانی کنویں سے انہوں نے بھرا، رب کی قدرت سے وہ ڈول میں آ گئے، قافلے والے بھی اس پہ حیران ہوئے۔ خوبصورت کوئی اتنا دیکھا نہ تھا، پوری دنیا میں یوسف کے جیسا نہ تھا۔ قافلے والوں نے کر کے ایک مشورہ، بیچنے کا انہیں فیصلہ کر لیا، اور یوں آپ کو مصر لایا گیا۔ آپ کے حسن کا خوب چرچا ہوا، سب امیروں نے بولی لگائی وہاں، پر نصیبوں میں یوسف تھے ان کے کہاں۔ شہر کے شاہ نے ان کا چرچا سنا، وہ بھی فوراً ہی بازار میں آ گیا۔ اس نے یوسف کو دیکھا دہم رہ گیا، اور منہ مانگی قیمت پہ ان کو لیا۔ یوں
چھا گئے، عورتیں ان سے اب تک جو انجان تھی، اب جو دیکھا تو سب اتنی حیران تھی۔ پھل چھری سے جہاں کاٹنے تھے وہاں حسن کو دیکھ کر انگلیاں کاٹ لی۔ رب کی جانب سے پھر ایک مشکل پڑی، آزمائش یہاں پر بھی منظور تھی۔ ایک زلیخا جو سردار کی بیوی تھی، اپنی قحطائی یوسف کے سر تھوپ دی۔ اس طرح پھر انہیں جیل جانا پڑا، خیر انہوں نے یہاں نام رب کا لیا۔ سب کو نیکی کی دعوت وہ دیتے رہے، دین کا کام وہ خوب کرتے رہے۔ ایک دن آئے دو لوگ یوسف کے پاس، ہو گیا مسئلہ حل، ان کو تھی بس یہ آس۔ ایک کہنے لگا خواب دیکھا میں نے، سر پہ تھی روٹیاں جانور کھاتے تھے، اور دوجے نے سردار کے واسطے خواب میں دیکھا شربت بناتے ہوئے۔ پہلے یوسف نے کی ان کو تلقین دی، اور بتلایا میں کوئی کاہن نہیں۔ روٹیوں والے سے آپ نے پھر کہا، تجھ کو پھانسی کی دی جائے گی اب سزا، اور پھر دوجے کو اس کا بتلا دیا، جیل سے تو رہا جلد ہو جائے گا۔ اور پھر دوجے سے آپ نے یہ کہا، جب تو آزاد ہو کر محل جائے گا، جا کے سردار سے تو یہ کہنا ضرور، ایک یوسف ہے زندان میں بے قصور۔ ایک دن یہ ہوا شاہ نے دیکھا خواب، خواب سے اس پہ طاری ہوا اضطراب۔ دیکھا ہے 7 موٹی سی گائیں، جنہیں 7 کمزور سی گائیں کھانے کو ہے۔ اس نے دربار میں مسئلہ جب رکھا، جیل کا وعدہ ساقی کو یاد آ گیا۔ شاہ سے اس نے فوراً کہا کہ یشا، جیل میں قید عالم ہے ایک بے گناہ، خواب کی وہی تعبیر بتلائے گا، مسئلہ بس وہی سارا سمجھائے گا۔ شاہ نے اس کو فوراً روانہ کیا، اس نے جا کر وہاں مسئلہ رکھ دیا۔ آپ نے اس کو بتلائی تعبیر، پھر ساتھ میں ایک سمجھائی تدبیر۔ پھر موٹی گائے ہے خوشحال کے 7 سال، دبلی گائے فہد سال کے 7 سال۔ غلہ محفوظ کرنے کی تدبیر ہے، وقت مشکل سے بچنے کی تاکید ہے۔ اور بتلایا ان 14 سالوں کے بعد، خوب میں برسے گا ہوں گے سب لوگ شاد۔ شاہ کو جب یہ تشریح ساقی نے دی، اس پہ یوسف کی مرعوبیت چھا گئی۔ اس نے فوراً رہائی کا اعلان کیا، اور تکریم
سارے الزام مجھ پر سے ہٹوائیے، یوں وہ عزت سے دربار لائے گئے اور وزارت کے رتبے پہ فائز ہوئے۔ کچھ دنوں میں ہوا شاہ کا انتقال اور یوسف بنے شاہ پھر با کمال۔ کچھ برس بعد آیا قحط کا زماں اور پریشان ہوئے بوڑھے بچے جوان۔ خیر یوسف کی تدبیر کام آ گئی، غلے کی خوب ان کو فراوانی تھی۔ آئی یوسف کے بھائی بھی پھر مصر میں، آئے یوسف کے بھائی بھی پھر مصر میں، ایک مقصد لیے غلہ حاصل کرے۔ آپ زیرک تھے سو ان کو پہچان کر، دے دیا خوب غلہ انہیں جان کر۔ یہ عنایت جو دیکھی تو کہنے لگے، چھوٹا بھائی ہے اس کا بھی دے دیجئے۔ آپ نے ان سے فرمایا پہلے اسے لائیے اور پھر غلہ لے جائیے۔ بھائی لوٹ آئے اور گھر منانے لگے، اپنے والد سے مل کر یہ کہنے لگے، بھیجیں گے ساتھ یامین کو آپ جب شاہ غلہ اضافی ہمیں دیں گے تب۔ اپنے والد کو راضی کیا بھائیوں نے، باندھا رختے سفر اور پھر چل دیے۔ اپنے والد کی شرطوں پہ لے کر چلے مصر کی سمت وہ خوب ہی دھیان سے۔ اپنے بھائیوں کو یوسف نے غلہ دیا اور کھلے دل سے راشن بھی پورا کیا۔ چھوٹے بھائی کو چھپکے سے بتلا دیا، میں ہوں زندہ ابھی بھائی یوسف تیرا۔ اور پھر ایک بہانے سے روکے رکھا، باقی بھائیوں کو یوسف نے جانے دیا۔ سب پریشان تھے گھر کیسے جائیں گے اب، کیسے والد کو منہ ہم دکھائیں گے اب۔ چاروں ناچار وہ گھر کی جانب چلے اور یعقوب کے دل پہ چرکے لگے۔ اس جدائی پہ غم سارے تازہ ہوئے، ہائے یوسف تڑپ کر وہ کہنے لگے۔ اپنے بیٹوں سے فوراً انہوں نے کہا، ڈھونڈو یوسف کو دوبارہ جاؤ ذرا۔ سر ندامت سے خم لے کے پھر آ گئے اور یوسف کو دکھڑا سنانے لگے۔ سنتے ہی داستاں دل پہ جھٹکا لگا، بھائیوں کی معاف کر دی ساری خطا۔ اپنا کرتا دیا اور کہنے لگے، اس کو اب باقی آنکھوں سے مس کیجئے۔ رب رحمان کے اذن سے لازمی اس کی برکت سے بینائی لوٹ آئے گی۔ اور کہا میرے بابا کو لے آئیے شام سے مصر، اب اس محل میں میرے بھائی حیرت سے تختے تھے یوسف کو اب اپنا ہی بھید ان
پر کھلا سب کا سب، شرم سے سر جھکانے لگے اب سبھی، کر دیا اس پہ یوسف نے سب کو بری۔ اور پھر ایک دن آئے ماں باپ بھی، جمع تھے محل یوسف میں اب وہ سبھی، سب نے یوسف کو تعظیمی سجدہ کیا، خواب یوسف کا یوں جا کے پورا ہوا۔ ایک قصے میں ہے کتنے سارے سبق، کتنے سارے سبق، کتنے پیارے سبق، آؤ شاہین ان پر عمل ہم کریں، اور نیکی سے نامے کو اپنے بھریں، اور نیکی سے نامے کو اپنے بھریں۔